اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوکا رہنا اور کھانے سے دوری اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی رسول خدا اور ائمہ ہدی علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے منزلت کے اعتبار سے خدا کے نزدیک افضل ترین وہ شخص ہے کہ جس کی بھوک اور فکر بہت زیادہ طویل ہو، اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ کھائے اور بہت زیادہ سوئے۔ نیز آپ نے ہی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں شکم سیر ہونے والے آخرت میں بھوکے رہیں گے۔ انسان جب بھوکا رہتا ہے تو جہاں اس کے بدن کے اوپر اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی روح پر بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دونوں کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ جسمانی اثرات: پہلا، انسان کا بدن صحیح رہتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنا بہترین دوا ہے۔ نیز آپ نے ہی ارشاد فرمایا کہ بھوک اور بیماری کبھی بھی ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، کھانے کی لذت کو بڑھاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کم سونا خواب کو لذت بخش بناتا ہے اور بھوک کھانے کی لذت میں اضافہ کرتی ہے۔ روحانی اثرات: پہلا، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تقوی کا بہترین ساتھی بھوک ہے۔ نیز آپ نے ہی ارشاد فرمایا کہ نفس کا مقابلہ کرنے اور اس کی عادتوں کو توڑنے میں بہترین ساتھی بھوک ہے۔ دوسرا، شیطان سے نجات دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے ساتھ خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے، چنانچہ بھوک کے ذریعے اس کی آمد و رفت کو کم کرو۔ تیسرا، خدا کے قریب کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شب معراج رسول خدا نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ بار الہ، مجھے کوئی ایسا عمل بیان فرما کہ جس کے ذریعے میں تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ آواز کردگار آئی کہ اپنی راتوں کو دنوں میں اور اپنے دنوں کو راتوں میں تبدیل کر دے۔ رسول خدا نے پوچھا بار الہ، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو آواز کردگار آئی کہ اپنی نیند کو نماز بنا لے اور اپنی بھوک کو کھانا بنا لے۔ چوتھا، علم و حکمت میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان میں حکمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کا معدہ خالی ہو۔ نیز آپ نے ہی ارشاد فرمایا کہ جب تم بھوکے اور تفکر والے لوگوں کو دیکھو تو ان کے نزدیک ہو جاؤ، کیونکہ اس عالم میں ان کی زبان سے حکمت جاری ہوتی ہے۔ پانچواں، خدا کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے حواریوں، اپنے شکموں کو بھوکا رکھا کرو اور اپنے جگروں کو پیاسا رکھا کرو اور اپنے بدنوں کو بے لباس رکھا کرو، شاید اس عمل کے ذریعے تمہارے دل خدا کی زیارت کر سکیں۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔